الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے پہلے رکوع کی سورہ بنی اسرائیل یا جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، پہلے رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک ہم پورے 14 پارے جو ہے لفظاً اور سبکن پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام تو ہم نے آخری 4 پارے بھی پڑھے تھے اور بیچ میں بھی کچھ صورتیں پڑھی تھیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب ہم ترتیب سے قرآن پاک کا مطالعہ جاری ہے، اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو قرآن مجید کا تقریباً نصف جو ہے وہ ہے 15واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج اس سورت کا جس کا آغاز ہم نے کیا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا پہلے تھوڑا سا ہم تعارف کر لیتے ہیں سورت کا اور سورت کے مضامین کا۔ بہت اہم سورت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج اس کا جتنا بھی سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہم اس کا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سورت کا نام جو ہے، جسے ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں، سورت کا نام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے تمام سورتوں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ سورت و بنی اسرائیل، یعنی یہ جو ہے ویسے تو تمام صورتوں کے ساتھ جو ہے آخر پہ زیر آتی ہے، لیکن جو اسرائیل کا لفظ ہے یہ زیر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ نہیں لیتا۔ اس کا ایک رول ہوتا ہے اس کا، عربی کا گرامر کا رول ہے۔ سورت بنی اسرائیل، اس کو جو ہے یہ سورت بنی اسرائیل سیدھے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سورت کے شروع میں بالکل بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے، تو اس میں جو ہے بالکل چوتھی آیت ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں سے یہ لفظ بنی اسرائیل جو لیا گیا ہے، اور یہ بھی ظاہر علامتی نام کے طور پہ ہے، اگرچہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سورت کا جو ہے کوئی مرکزی مضمون یا سورت کا جو ہے کوئی تھیم نہیں ہے، بلکہ ایک طویل سورت ہے، کافی لمبی سورت ہے، اور جو ہے یہ اس میں سے ایک ریپرزنٹیو کے طور پہ جو ہے لفظ کو نام لیا گیا۔ اس سورت کا دوسرا مشہور نام سورت اسراء بھی ہے۔ سورت اسراء جو ہے، اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا، لے جانا کسی کو۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اس کا تذکرہ ہے، تو اس حوالے سے یہ سورہ، اس کا نام سورہ اسراء ہے۔ اور اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، سورہ سبحان بھی ہے، جو سورت کا پہلے لفظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع لیا گیا ہے، تو یہ بھی اس کو اس نام سے بھی جو ہے ریفر کیا جاتا ہے۔ سورت کا حجم کتنا ہے؟ اس کی ایک طویل نسبتاً جو ہے سورت ہے، 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں جو ہے اس کی۔ یہ کب نازل ہوئی یہ سورت؟ سورت کی پہلی آیت سے ہی ہمیں اس کا ایک ریفرنس معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ ریفرنس ہے معراج کے واقعے کا، اور جس میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جو نبی اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو اس میں اس کا واقعے کا ذکر ہے۔ اور معراج کا واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن 12 نبوی میں پیش آیا، یعنی 1 سال ہجرت سے محض 1 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 جو ہے وہ نبوی کے سال، 12 نبوی کے آخر میں بالکل، یعنی سورت جو مکی دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا دور تھا، اس کے بالکل بھی یہ آخر میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس حال سے ہمیں اس کا زمان نزول جو ہے متعین ہو جاتا ہے، اگرچہ بعض مفسرین لکھے اس کی کچھ آیات، کچھ 2 3 4 آیات کا ذکر کیا گیا ہے تو مدینے میں اتری ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سورت مکی صورت ہے۔ تلاوت کے جو ترتیب تلاوت ہے، یہ جو تلاوت مصحف ہے، جس ترتیب سے قرآن مجید میں صورتیں جو ہے درج کی گئی ہیں، اس کے اعتبار سے یہ 17ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 50ویں صورت ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ کہا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے ربط کیا ہے؟ آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ سابقہ جو پچھلی صورت ہے اس کا، یعنی جو سورہ نحل تھی، اس سورہ نحل سے کیا ربط ہے؟ سورہ نحل میں
ہجرت مدینہ کی پیشنگوئی کی گئی تھی اور ہجرت کا فضیلت کا بھی ذکر آیا تھا۔ اب یہاں اس صورت کے اندر باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے، جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں اور مکہ اور دوسرے مسلمان بھی، تو یوں پھر ہجرت کی جو ہے وہ دعا سکھائی گئی اس میں۔ دونوں صورتوں کا باہمی تعلق پہلے ہم اس کو بات کو پڑھائے ہیں پچھلی صورت کے اندر بھی، اجمال اور تفصیل کا۔ سورہ نحل میں جو چیزیں اشارتاً جو بالکل ان شارٹ مینشن کی گئی ہیں، وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں ان کو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی حکومت کے قیام کی بشارت دی گئی تھی، بشارت دی گئی ہے، اور اس کی بنیادی اصولوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ تو اس میں تورات کے جو احکام اشرا ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس کی طرح مسلمانوں کو بھی جو ہے یہاں پہ اکٹھے بہت سارے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے، اور یہ اصول اور یہ قوانین جو ہے یہ اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست کے بنیادوں کے طور پہ کام کرے۔ اگلی سورت سے کیا ربط ہے؟ اگلی جو سورہ کہف آنے والی ہے، سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو، کہ یعنی جو ان کے اہل کتاب ہیں بنی اسرائیل جو ہے، ان کو متنبع اور خبردار کرنا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کے جو ہے ڈرا دے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ان کے عروج و زوال کی ایک مختصر رودات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اچھا، سورہ بنی اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعوت کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی یہ دعوت کون سی؟ یہ دعوت توحید ہے، اور اس لحاظ سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی عطا کی گئی ہے اور وہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ مضمون جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین حق اور اس کے تقاضوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس صورت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکزی مضمون ہے۔ اگرچہ مرکزی مضمون کو نام دینا، چونکہ اتنی طویل صورت ہے، بہت زیادہ مضامین آئے، نیومرس مضامین آئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی سلائیڈ کے اوپر جو ہے ان کو بھی اکٹھا کر سکیں تاکہ اندازہ بھی ہو سکے۔ جو ہے میں اس پہ بھی کام کر رہا تھا۔ تو اس مرکزی مضمون کو جو ہے سورت میں ذیلی مضامین کی مدد سے جو ہے جو بیان کیا گیا ہے، وہ ذیلی مضامین کیا ہے؟ وہ ذیلی مضامین یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے رجوع زوال کی مختصر تاریخ بتائی گئی ہے، اور مشرکین کو بھی اور پھر ان کو اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اب تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ دین حق کے تقاضے بتائے گئے، انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے گئے، اسلامی معاشرے میں اور اسلامی ریاست کی بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ انسانی سعادت، انسانی شقاوت اور فلاح و خسران کا دار و مدار کن چیزوں پہ ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے، ان کے بہت سارے عقائد کی تردید کی گئی ہے، انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے، ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور بنی نوع انسان کی جو ہے تکریم اور عزت اور فضیلت کی اس میں بات کی گئی ہے اس میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے اثر اور بے دخل کرنے کے منصوبوں کی ناکامی کی بشارت دی گئی ہے، یہ جو خود قریش کرنے والے تھے، اور بتایا گیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ خود بھی بہت زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ عظمت قرآن اور اس کی تاثیر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، یہ ایک زندہ معجزہ ہے قرآن مجید، اور اس کے ہوتے ہوئے حصی معجزوں کا مطالبہ کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مخالفتوں اور مشکلات کے طوفانوں میں دین پر استقامت اور اللہ پر توکل جو ہے وہ کرے مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ چند ایک اس کی خصوصیات ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اس کا ختام اللہ تعالیٰ کی حمد پہ ہوتا ہے۔ سورت میں متفرق موضوعات ہیں، بہت سارے، جیسے میں نے کہا کہ بے شمار موضوعات ہیں، لیکن سب سے بڑا موضوع جو ہے سورت کا وہ اسلامی نظریہ حیات اور عقیدہ توحید ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور فضائل پر متفرق طور پر، یعنی پوری سورت کے اندر مجموعی طور پر متفرق جگہوں پہ 10 آیات آئی ہیں اس سورت کے اندر، تو اس اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں یہ اتنی جو ہے خصوصیات بیان ہوئی سورت کے اندر۔ اس صورت میں ایک لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے استفزاز کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے زمین سے بے دخل کرنا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کسی کو نکال بار کرنا۔ تو یہ ایک لفظ ایک مرتبہ شیطان کے لیے آیا کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ فرعون کے لیے آیا کہ وہ مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کو
अपरूट करना चाहता है। और तीसरी मरतबा ये लफ्ज़ कुरैश मक्का के लिए इस्तेमाल हुआ है जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर निकालने की और मक्का से बेदखल करने की और मक्का से बेअसर करने की जो है कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्हें खबरदार किया गया है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनके दिन भी जो है वो गिन दिए जाएंगे। और कुरान मजीद की ये पेशन गोई बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो पूरी होकर रही थोड़े देर अरसे के बाद ही। इस सूरत में बनी इसराइल के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद की गई है और उन्हें दावत इस्लाम भी दी गई है। साथ साथ इस सूरत में अखलाक तमद्दुन के वो बड़े बड़े अहम असूल बयान किए गए हैं जिन पर जिंदगी के निज़ाम को कायम करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के पेश नज़र था कि ये इस्लाम का मंशूर था जो इस्लामी रियासत के क़याम से 1 साल पहले ही अहले अरब के सामने पेश कर दिया गया और बता दिया गया कि ये है वो खाका, ये है वो ब्लू प्रिंट जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन के ऊपर और पूरी इंसानियत की ज़िंदगी की जो है वो तामीर जो है वो करना चाहते हैं और ये वो निज़ाम जो है काम करना चाहते हैं। उस निज़ाम का ब्लू प्रिंट, उस निज़ाम के अहम असूल, बुनियादी असासी कवानीन जो है इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इससे इस सूरत की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। इन्हीं फिर कह सकते हैं कि अकायद के लिहाज से अकायद की तस्दीक की गई है, अखलाक और मुआशरत में रहनुमाई के हवाले से ये एक जामिल और कामिल सूरत है जिसमें बहुत सारे जो है वो कवानीन बताए गए हैं। और जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे आगे तो ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगे और हम इनसे जो है इस रहनुमाई से और हिदायत से इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला जनामु अला फिराशा हत्ता यकरउ बनी इसराइल व ज़ुम्र कि नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उस वक्त तक बिस्तर पर नींद नहीं फरमाते थे जब तक आप सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत ना कर लें। और हज़रत बिन मसूद कहते हैं कि सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ, सूरह मरियम, सूरह तहा और सूरह अंबिया ये इब्तिदाई नहायत फसी व बलीग सूरतें हैं। और दूसरी जो है जो जो वो है जो रिवायत है उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने इन्हें जो है एक अरसा हुआ उन्होंने ज़बानी याद कर लिया था, यानी जब ये उतरी तो उन्होंने इसको ज़बानी याद कर लिया। अब एक अहम बात मेरे अजीज बहनों और भाई आप ज़रूर याद कर लें कि देखें अब हम तज़किरा कर लिया हमने, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इस सूरत में बेशुमार अखलाकी, मुआशरती, तमद्दनी और इक़्तिसादी तालीमात जो बयान की गई हैं वो महज इनफरादी हिदायत नहीं है किसी एक शख्स के लिए, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम हमगीर तमाम इंसानी ज़िंदगी पे मुहित एक निज़ाम होगा जिसकी बुनियाद ये अजीम तालीमात और उसूल हैं जो यहाँ बयान किए गए हैं और जो इस्लामी निज़ाम हयात की नक्शगरी करते हैं और इन्हीं पर इंसानी ज़िंदगी की तामीर होगी। लिहाजा ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि मुसलमानों के अंदर ये बिल्कुल आम हो चुका है कि जो बहुत ही अहम जो 2/3 से ज़्यादा जो तालीमात है कुरान मजीद की उनको मजमूई इस्लामी इज्तिमाई निज़ाम हयात, निज़ाम ज़िंदगी से काट दिया गया है और कह दिया गया है कि बस जी इंसान खुद जो है वो अच्छा बने और ख़ुद अमल करे और चीज़ें जो है खुद बहुत ठीक हो जाएंगी। हालांकि उनका मकसद ये नहीं, जब ये इज्तिमाई तौर पर चीज़ें और निज़ाम के तौर पे जो चीज़ें बताई गई हैं तो उनको इज्तिमाई तौर पर और निज़ाम के तौर पर ही नाफिज करना चाहिए, और इसलिए कि उनका मंशा पूरा नहीं होगा जब तक उनको उसी सूरत के अंदर जो है वो लागू और नाफिज न किया जाए या उसके लिए कोशिश न की जाए। अब देखें ये सूरत का एक बसरी खाका है, तो जो है हम इंशाअल्लाह ताला जो ही हम जिस जिस सबक जिस जिस हिस्से की तरफ जाएंगे उस हिस्से को जो है वो पढ़ेंगे। अभी इसका जो है आप देख ले सकते हैं कि इसके आप कह सकते हैं कि 10 इसके पैराग्राफ हैं, मेन 10 हिस्से हैं, 10 डिस्कोर्सेज हैं जो सूरत के। और आज इंशाल्लाह हम पहला या पहले में से जितनी भी आयत अल्लाह ताला की तौफीक से मुमकिन हुई पढ़ेंगे। और इसमें जो है वो जो पहले रुकू भी है 1 से 10 तक, तो इसमें सफर मेराज जो है उसका जिक्र है, यानी सफर मेराज मस्जिद हराम से मक्का में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो अल-कुद्स में है उस तक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना है, ये सफर मेराज है। बनी इसराइल के फिर बिल्कुल ही साथ ही दूसरी आयत से ही बनी इसराइल के उरूज ज़वाल की एक मुख्तसर तारीख बयान की गई है
اور بنی اسرائیل اور مشرکین کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ دیکھیں اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم لوگ اسی کے اوپر ایمان لاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ باقی یہ جو مضامین ہیں ان کو ہم جو ہی ہم آگے جائیں گے جو ہے تو پھر ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ پڑھتے بھی رہیں گے. لیکن یہ ایک اچھا ہے خاکہ ہے، اگر آپ جو ہے یہ ریفرنس کے لیے حوالہ جات کے لیے اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. سورت کا پورا اور سورت کے مضامین کا خلاصہ جو ہے وہ پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ قرآن ایمان کی دعوت دی گئی ہے، قرآن کریم پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے جو دعوت توحید ہے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی اور ذمہ داری جو دی گئی ہے اس کے بارے میں بات ہے. دین حق کو اس کے تقاضے بتائے گئے ہیں، ساتھ اس میں ہجرت، فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت بھی اسی کی صورت کے اندر دی گئی ہے. یہ بھی اس کے مرکزی مضامین میں سے جو ہے شامل ہے. ہم سبق کی طرف آتے ہیں. اس کا طویل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے کہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی پڑھ سکے اس میں ہم پڑھیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اسرا، اسرا جو ہے وہ رات کو لے جانا ہوتا ہے. اسرا جو لے گیا رات کو، بے عبدی ہی اپنے بندے کو، لیلن. اچھا پھر رات، اسرا کا معنی بھی رات کو لے جانا، اس کے بعد پھر لیل بھی آ گیا ہے. تو لیلن جو ہے نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی کامن ناؤن کی صورت میں آیا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب کامن یہ نکرہ کی صورت میں آئے تو رات کا کوئی حصہ مراد ہوتا ہے، رات کا کوئی ٹکڑا قطع مراد ہوتا ہے. یعنی رات کے کسی حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. ویسے اس بارے میں یاد رہے کہ رات کو اپنے بندے کو لے گیا، یہ اسرا کے اندر شامل ہے یہ مضمون. لیلن اس لیے آیا ہے کہ جو ہے وہ رات کے کسی خاص حصے کو، یعنی پوری رات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری رات ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو کہیں پہ جو لے کے گیا اور جو رات گزاری، بلکہ رات کے ایک بہت ہی مطلب حصے کے اندر، چھوٹے حصے کے اندر جو ہے. اسرا یسری، اسرا رات کو لے جانا. اور ویسے اس کا سریہ یسرا، سریتن بھی جو ہے وہ ہوتا ہے ورب، جو پہلی صورت ہوتی ہے ورب کی، رات کو سفر کرنا. چوتھی جو صورت ہوتی ہے اسرا، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کو جانا، رات کو جو ہے لے جانا. اور لے جانا اس معنی میں آتا ہے کہ یہ با کے ساتھ آیا ہے، اور با کے سلے کے ساتھ، یعنی با کے ساتھ آئے تو پھر معنی رات کو لے جانا. ویسے رات کو جانا، اسرا رات کو جانا، اسرا بھی رات کو لے جانا، تو اس وجہ سے لے جانے کے معنوں میں آیا ہے. اور جس میں نے کہا ہے کہ لیلن جو ہے ایک حصہ یا ٹکڑا، اور نکرہ ہونے کی وجہ اس کا ترجمہ رات کیسا کیا گیا ہے. اردو میں جو یہ سرا جو ہے لفظ سے ساری ہوتا ہے، سارا جو ہے جاری اور ساری ہونا آپ کو پتا ہے. اور پھر سرایت بھی اسی سے نکلے ہونا لفظ. من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الی المسجد اقصی، مسجد اقصی تک. اقصی جو ہے دور کو کہتے ہیں، بعید کو کہتے ہیں، بعید والی مسجد، جو کیونکہ یہ کافی دور تھی یہ مسجد، 40 روز کی مسافت پہ تھی یہ مکہ سے، اس وجہ سے اس کو مسجد جو ہے وہ اقصی کہا گیا ہے. اور اقصی جو ہے الف کے ساتھ لکھنا، اس طرح جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک خاص املا ہے. اقصی جو ہے یہ کسا ان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اسم تفضیل ہے جو زیادہ دور ہے بنسبت، یعنی جو مسجد حرام سے سب سے زیادہ دور جو مسجد ہے وہ، یعنی اس وقت ہوئی زمین پر سب سے زیادہ یہی دور مسجد تھی، تو لہٰذا اس کو اقصی اس وجہ سے کہا گیا. الذی، وہ اس کو، جو وہ مسجد اقصی جو، یعنی بارکنا جس کو ہم نے دی ہے برکت، بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، اور جو اردو میں استعمال ہوتا ہے ماحول، وہ عربی کے دو لفظ ماں اور ہول کو مل کر جو بنے ہوئے ہیں. ماحول جو ارد گرد ہے، ماں کے معنی جو، ہول کے معنی ارد گرد، جو ارد گرد ہے تو اس کو ماحول یا انوائرمنٹ جو ہے، سراؤنڈنگز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اسے. لنوریہ من آیاتنا، لمز لی جو ہے تاکہ، نون پیش نو ہم، تاکہ ہم آگے راہ ہے دکھائیں ہو اس کو. دیکھیں لنوریہ، 4 الفاظ پہ مشتمل یہ ایک لفظ ہے. لنوریہ، تاکہ اس کو دکھائیں ہم، من آیاتنا، من آیات نشانیوں میں سے، نہ ہماری، ہم اپنی نشانیوں میں سے اس کو کچھ جو ہے دکھائیں. را جوری اراتن جو ہے دکھانا، ارا جوری اراتن دکھانا،
را جرا جو ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے، ارا جوری دکھانا ہوتا ہے۔ انہو السمیع البصیر، بے شک وہ ہے السمیع سب کو سننے والا، البصیر سب کو جاننے والا دیکھنے والا۔ اب کوئی ساری ترجمہ کر لیں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی، یہ بتائی گئی ہے، اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیوں لے گیا ہے، تاکہ وہ وجہ بتائی گئی ہے تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ یہ وہ بات ہے جو ہے بتائی گئی ہے۔ اس کو مجموعی طور پر ہم جو ہے واقع اسرا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک جو زمینی سفر ہے، اس کو جو ہے اسرا کہا گیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ معراج جو ہے وہ وہاں سے آگے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر ہے اس کو معراج جو ہے وہ کہا گیا ہے، جس کا قرآن میں دوسری مقام پہ بھی ذکر ہے، سورہ نجم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سورت کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، یعنی تنزیہ کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ تو یہ شروع میں یہ کلمہ لانا کہ پاک ہے وہ ذات، تو یہ خود بخود دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ہے۔ یعنی عام طور پہ تو اس طرح کی کچھ ہوتا نہیں ہے، اس طرح ممکن نہیں ہے، جو طبی قوانین ہے اس دنیا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قدرتوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت سے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی سفر کو اور آپ کا عینی مشاہدہ، آپ نے جو اپنی آنکھوں سے بچشم سر آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں، یہ اس کی طرف جو ہے ایک جو ہے رہنمائی کرتا ہے یہ بات، کیونکہ یہ بات ہمارے متکلمین میں، مفسرین میں یہ بات جو ہے ایک موضوع بحث ہے کہ یہ جو ہے جو مشاہدہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا اور مشاہدہ تھا اتنے قلیل وقت کے اندر، تو یہ محض ایک روحانی جو ہے تجربہ تھا، یہ جسمانی نہ تھا۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہے جو کلام، انداز کلام ہے، جو الفاظ ہے، یہ اس پہ شاہد ہیں کہ یہ ایک جو ہے جسمانی سفر تھا۔ اس مقام پر قرآن مجید نے مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی تصریح فرمائی ہے، اور یہ مقام جو ہے، اور جو دوسرا سفر ہے یعنی معراج کا، وہ اس کا ذکر جو سورہ نجم میں آیا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے سفر کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زمین و آسمان اور کائنات کی جو ہے وہ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، جن کی تفصیل یہاں نہیں بتائی گئی ہے۔ اس کی تفصیل کہاں پہ آئی ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ سیرت اور حدیث کی کتب کے اندر اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیلات آئی ہیں، بکثرت صحابہ نے اس کو جو ہے راوی روایت کیا ہے، جن کی راویوں کی تعداد تقریباً 25 تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے جید صحابہ اور دیگر صحابہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ان واقعے کو جو ہے وہ مکمل طور پر بھی اور جزوی طور پر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصب نبوت اور رسالت کی مناسبت سے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے منصب کی مناسبت سے زمین و آسمان کے جو ہے مشاہدہ کرایا ہے، نشانیوں کا، اپنی نشانیوں کا، چیزوں کا، اور تمام مادی حجابات کو بیچ میں سے ہٹا کر ان کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقتیں جن کو ہم آج ایمان بالغیب کے حوالے سے جانتے ہیں، آپ کو اور انبیاء علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف حیثیتوں سے مختلف جگہوں پر یہ براہ راست یہ مشاہدہ جو ہے کروایا گیا ہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو ایمان بالغیب کی دعوت دے رہے تھے، یہ ایک ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے، اور انہیں یقین اور ایمان کا آخری درجہ جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، یعنی جو علم الیقین سے بڑھ کر آگے جو عین الیقین ہے اور جو حق الیقین ہے، وہ درجہ، وہ کیفیت جو حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اس کے جو حکمتوں میں سے ایک حکمت جی ہے واقعہ اسلام کی۔
اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات اتنے سخت خراب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت انتہائی عروج پہ تھی. آپ مکہ طائف تشریف لے گئے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہوا، اور یہ ایک بہت بڑا بظاہر ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. تو ایسے پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ، آپ کی سب سے بڑا دنیاوی سہارا جو تھی حضرت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے دنیاوی چچا وہ بھی جو دنیاوی لحاظ سے آپ کے بڑے سپورٹر تھے، وہ بھی جو ہے فوت ہو گئے. تو پھر جو ایسے لگتا تھا کہ یہ جو اسلام کی تحریک ہے یہ شروع میں ہوتے ہی جو ہے ختم ہو جائے گی. تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم نشانی دکھائی، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہ میسج جو ہے ایک یہاں سے ملا. اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ نہ صرف اسلام مکمل ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ یہی جو دین ہے یہ پریویل کرے گا، یہ تمام دیگر ادیان کے اوپر بھی جو ہے یہ ڈومینیٹ رہے گا، اور یہ دین اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے مستند ترین ماخذ ہوگا ہدایت کا. اسرا والمعراج کا جو سفر ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا یقین اور ایمان کی کیفیت جو ہے کی قوت آپ کو ملی، اور جو آپ واپس لے کے آئے، اور جو آپ ان سخت اور مخالفتوں کا جو پہاڑ تھے ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت تھی وہ آپ کو اس سفر سے ملی، اور وہ آپ لے کے آئے. اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر گویا اس بات کا اعلان تھا، یہ دونوں کا ذکر کیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو توحید کے دونوں مراکز کا متولی بنایا جا رہا ہے. یعنی گویا یہ فتح مکہ کی بھی جو ہے پیشن گوئی تھی، اور فتح بیت المقدس کی بھی پیشن گوئی تھی کہ یہ بیت المقدس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس بہت جلد آ جائے گا. اور بہت تھوڑا عرصہ ہوا اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے کے اندر ہی یہ جو ہے یہ مسجد اقصی بھی اور یہ بھی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا. سفر معراج کی پہلی منزل جو تھی وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع فرمایا، ان کی نماز میں آپ نے امامت فرمائی ان کی تمام انبیاء علیہ السلام کی. اور آپ کی امامت کا یہ جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کا اظہار تھا کہ پچھلی تمام نبوتیں اب ہدایت الہی کے مستند ماخذ کی حیثیت سے منسوخ ہو چکی ہیں. اب الہی ہدایت کو جاننے کے لیے تمام قوموں کو، مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ گویا اس بات کا اعلان تھا. دیکھیے اس بات کے اظہار کے لیے اور اس تقریب کے لیے فلسطین سے زیادہ موضوع کوئی جگہ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی اکثریت میں کا مرکز جو ہے مرکز دعوت رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو 70,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے وہ اسی سرزمین کے اندر آئے ہیں، فلسطین کی سرزمین کے اندر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کے اظہار کے لیے خاص طور پر پھر اس علاقے کا جو انتخاب فرمایا. پھر مسجد اقصی سے مراد بھی یہ بھی جان لیں کہ مسجد اقصی سے مراد کوئی خاص ایک عمارت یا ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ پورا مجمع جو ہے، کمپلیکس جو ہے پورا، وہ مراد ہے جو سلمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایک بڑی چار دیواری کے اندر جو واقع تھا، اور وہ چار دیواری اب بھی واقع ہے. اور اس چار دیواری کے اندر جو ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں، جس میں مسجد بھی ہے، مسجد قبلی جسے کہا جاتا ہے، گنبد صخرہ بھی ہے، دیوار بھی ہے جو ویلنگ وال ہے. یہ سارے کے سارے اس پورے جو ہے وہ تمام کمپلیکس کو مجمع مسجد الاقصی یا مسجد اقصی کمپلیکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس کو پورے مجمع کو، اس کی زمین کو، اس جگہ کو جو ہے بعض اوقات ایز اے ہول یا ایز اے جو ہے پارشلی اس کو مسجد اقصی ریفر کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو مسجد ہے ان معروف معنوں میں نہیں، آج مسجد کا جو لفظ ہے وہ بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے. یعنی آج ہم مسجد مراد لیتے ہیں کہ مثلا ایک خاص حیت کی ایک عمارت ہو، اس کے اندر حال ہو، نماز پڑھنے کی جگہ ہو، اس کے اوپر مینار وغیرہ ہو، اس طرح کا، اس کو ہم مسجد کہتے ہیں. آپ مسجد کے معروف معنی ہے. یہاں مسجد کا لفظ جو ہے اس طرح ناؤن اور اسم کے طور پہ نہیں آیا بلکہ لغوی معنوں میں آیا ہے. یعنی مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ. تو اس سے مراد جو عبادت کی جگہ، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر جو ہے
دور قدیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، زیادہ اقرب یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہی عبادت کے لیے یہ جگہ جو ہے یہاں پہ مختص تھی، اور بعد میں مختلف ادوار کے اندر بھی یہیں پہ مسجد اور ہیکل بھی یہیں پہ رہا ہے، جو ہے وہ عبادت کی جگہ پہ ایک کے بعد دوسری جگہ بنتی رہی ہے۔ تو یہ گویا مسجد تھی، اس پورے کمپلیکس کو، اس پوری جگہ کو، اس زمین کو، اس سرزمین کو جو ہے مسجد اقصی کی ریفر کیا گیا ہے، اور یہی ریفرنس جو ہے تمام اسلامی اصطلاحات، اسلامی ٹریڈیشن، اسلامی روایات کے اندر بھی یہی ریفرنس ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب، کتاب دی، یعنی آپ کو پتہ ہے تورات، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا اس کو ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا۔ اللہ، اور یہ ان لا کا مخفف ہے، یعنی ان لا کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اللہ لکھا جاتا ہے، نون بیچ میں سے حذف کر دیا جاتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ، یعنی یہ کہ ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی ہم نے کتاب ہدایت بنی اسرائیل کو دی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ تتخذو، ان لا تتخذو، ان کہ لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، کہ نہیں تم بناؤ، جو اتخذا جو ہے بنانے کو، اتخاذن پکڑ لینا، بنانا، نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کسی کو اپنا وکیل، کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ، ذریتا، ذریتا جو ہے تم اولاد ہو، ذریتا تم اولاد ہو، من ان لوگوں کی، حملنا جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، کہا کس پہ سوار کیا تھا؟ ظاہر ہے کشتی پر سوار کیا تھا، تم اولاد ہو ان کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ، یعنی کشتی پر سوار کیا تھا۔ انہو بے شک وہ، کانا تھا، عبدن شکورا بہت شکر گزار بندہ، وہ بے شک اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا اور ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ سنا دیا، فیصلہ بتا دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہم نے فیصلہ کیا، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، قضا یقضی، قضان جو ہے وہ قضین بھی ہوتا ہے، دونوں مصدر ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا، صاف قید سنانا، متنبع کرنا، یہ اردو کا لفظ اس میں معروف ہے، قضا، قاضی، قضا، تقاضا، مقتضی، یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی اس بات کو کتاب میں لکھ دیا، لَتُفْسِدُنَّ، لَتُفْسِدُنَّ، لام زبر لا جو ہے تو ہے کہ تم ضرور، لام تاکید ہے، امفیٹک لام ہے، تم یقیناً ضرور، تفسدن تم ضرور بالضرور جو ہے وہ فساد کرو گے۔ آگے دیکھیں کہ یہ جو ایمفیسس ہوتا ہے، جو تاکید ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ اسلوب ہے، لام، پہلے لام تاکید لا کے پھر جو ہے ورب لایا جاتا ہے، اور آخر نون کو مشددہ، یہ نون سکینہ بنایا جاتا ہے تشدید دے کر، لَتُفْسِدُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ کے وزن پر، تو تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتين، دو مرتبہ۔ اچھا، مرہ جو ہے لام تاکید ہے، یہ مرہ ایک بار کو کہتے ہیں، مرتين دو بار کو تثنیہ، یہ ڈوئل ہے، اور افسد یفسد افسادا، فساد کرنا، تو تم فساد کرو گے، یہ فورتھ فارم آف دا ورب ہے، تم فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور لازمی طور پر تم جو ہے وہ کرو گے، اٹھو گے، علوًا اوپر اٹھا، سرکشی کرنا، کبیرہ بہت بڑی، تم ضرور سرکشی کرو گے، الا، یہ جو لفظ جو ورب ہے یہ ہے الا یعلو علواً، ہم اس کو پیچھے تمام مکی صورتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جس میں علو فی الارض ایک جو اصطلاح سی، زمین میں جو ہے سرکشی کرنا، زمین میں اٹھنا، زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جو ہے یہ سرکشی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ، یہ سرکشی کرنا ہے، تو جو ہے یہ اس کے معنی کہنا ہے، تم زمین میں سرکشی کرو گے، اور بہت علوًا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی ہوگی، دو بار جو ہے تم ایسا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ، تو پھر جب آیا، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آیا، وعد اولاہما، وعد، وعدہ کے وقت، وعدے کا وقت، پہلا وعدہ، اولا پہلا کیا لفظ آیا ہے، ہما دو میں سے، ان دو میں سے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، جب پہلے وعدے کا وقت آیا،
اچھا یہ اولا جو ہے مؤنث ہے اول کا، اول جو ہے میسکولین مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولا جو ہے وہ فیمینین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باسنا جب پہلے وعدے کے وقت ہے تو باسنا تو پھر ہم نے اٹھائے، جو تو یا پھر ہم نے بھیجے یا اٹھانا دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ علیکم تم پر، عبادن بندے، لنا ہمارے لیے، ہم نے بندے اٹھائے، تم پر بھیجے ہمارے لیے جو ہمارے بندے تھے، یعنی اپنے بندے، ایسے بندے بھیجے جن کی آگے جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ایسے کون سے بندے تھے؟ اولی باسن شدید، اولی والے جو ہے یہ زو کے معنی میں، جیسے زو کا ہوتا ہے نا، زو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولی جو ہے وہ مونس کے لیے، اولی باسن جو باس شدید سخت جو ہے، لڑائی میں جو سخت ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پر، یعنی باس لڑائی کے لیے آتا ہے، لڑائی کی سختی کے لیے آتا ہے، اور پھر لڑائی میں جو سختی ہوتی ہے شدید اس میں بھی سخت ہے، پھر جو بنی اس کا ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے سخت جنگجو تھے، بڑے ہی جو ہے تندخو اور وہ والے تھے۔ اولی والے، اولی یہ جمع کے لیے آتا ہے زو کی جمع کے طور پر، باسن سخت لڑائی، اور اولی باسن سخت لڑائی والے۔ فجاسو پھر وہ گھس گئے، خلال الدیار خلال درمیان، آپ کو پتہ ہے یہ اردو جو خلال ہم کرتے ہیں یہ انگلیوں کے درمیان میں انگلیاں ڈال کر جو پھر اس کو بھی خلال کہا جاتا ہے، یا پھر داڑھی کے بالوں کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر وہاں پہ بھی پانی کو یا اس میں جو ہے ایسے ہاتھ ڈال کے ڈالنا، اس کو بھی خلال کہا جاتا ہے۔ دیار گھر، گھروں کے درمیان میں، گھروں میں جو گھس گئے، تو وہ گھس گئے گھروں کے درمیان، یعنی گھروں کے اندر، پھر یعنی وہ گھروں میں گھس گئے۔ جاسا ججوس و جوسن گھسنا، اور خلال دو چیزوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں۔ وکانا وعدن، وکان اور یہ تھا ایک وعدہ، مفعولن یہ لفظ فعلا سے مفعول ہی ہے، یہ بھی مفعول ہی ہے۔ مفعول وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے اوپر جو چیز فعل ہو کر رہے، ہو جائے، یعنی جو یہ وہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، جو پورا لازمی جسے پورا ہونا تھا۔ مفعول فعل سے مفعول ہے، ہو کر رہنے والا۔ کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ دے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں یہاں پہ خطاب کیا گیا اے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو انہیں جو اپنے اس زمانے کے اندر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اپنے آپ میں جو غرور تھا اور فخر تھا، اور یہ جو کہ ہم بڑے ہیں اور ہم چوزن ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، اور باقی دنیا کی قومیں جو ہیں وہ تو بالکل جو ہے وہ جینٹائل کہتے تھے ان کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بالکل امی کے برابر کے، یہ تو الٹریٹ ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو پندار تھا ان کا، یہ جو کبر اور غرور تھا، تو دیکھیں یہاں پہ اس پہ ایک ضرب لگائی گئی ہے، لیکن اس کے اندر ان آیات کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی ایک ہی آیت کے اندر اسراء کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور بعد میں اچانک دوسری آیت سے ہی دیکھیں آپ کہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا، تو یہ بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک مضمون صرف ایک آیت کے اندر آیا ہے اور پھر بنی اسرائیل کا۔ لیکن اگر سنی بنی اسرائیل کا مرکزی مضمون ذہن میں رہے اور اس کا مدعا بھی، یعنی کہ کس چیز کو جو ہے یہ سورت پیش کر رہی ہے، تو اس کی پھر یہ جو بات جو بتائی جا رہی ہے دوسری آیت اور تیسری میں آگے 8ویں آیت تک، تو اس کی پھر مناسبت جو ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ واقع اسراء کے ذکر سے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو دین پیش کر رہا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ ابھی بیت المقدس اور پھر اس کے بعد آسمانوں تک
اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ وہ جس طرح تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر مبعوث ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کتاب سے وابستگی کے ساتھ توحید کی دعوت دی تھی، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ لیکن جب انہوں نے پھر اس نظر انداز کر دیا تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ پھر ان کے اوپر کیسی کیسی جو ہے قیامتیں گزری۔ اس لیے اے مشرکین اور اے اہل کتاب، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی جو ہے ویسا ہو جیسے تمہارا پہلے ہو چکا ہے، یا پھر مشرکین کو کہا گیا کہ تو ایسے جیسے بنی اسرائیل کا انجام ہو چکا ہے، تو تم پھر بنی اسرائیل کے طور اتوار سے جو ہے پرہیز کرو اور اس رسول کے اوپر جو ہے ایمان لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ایمان لانے والوں کو حکم دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز رہو اور تمہیں دنیا میں عزت ملے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے تم سے غرور ٹھہرو، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھو، اس کی زندگی کی رہنمائی اس کتاب سے حاصل کرو، اپنی تمام زندگی کی تمام شعبوں کی ہر لحاظ سے اسی کتاب سے رہنمائی لو۔ اس کا دیا ہوا ضابطۂ حیات تمہاری اجتماعی زندگی کا آئین اور دستور ہونا چاہیے، اور تمہاری انفرادی زندگی کا بھی رہنما جو ہے یہی کتاب ہو، اور انفرادی زندگی بھی اسی نور کے روشن ہو، اور اجتماعی زندگی میں بھی اسی کتاب کی حکمرانی ہو۔ یہ وہ بات تھی جو ہے ان کو بتائی گئی تھی۔ تو دوسری آیت کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، یہ آیت کریمہ یہود کا جو بگاڑ اور فساد جس کا آگے ذکر جو ہے یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی ایک تمہید کے طور پہ یہ بیان کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کو جو ہے صحیح ہدایت بنایا اس کتاب کو، جس میں یہ درج تھی یہ بات کہ میرے سوا کسی کو اور کارساز نہ بناؤ، معتمد نہ بناؤ، میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس اہتمام ہدایت کی کوئی قدر نہیں کی اور اس کے صحیح ہدایت کو پیچھے پھینک دیا، کتاب کو نافذ نہیں کیا، کتاب کو جاری و ساری نہیں کیا اجتماعی زندگی کے اندر، اور کتاب کی بنیاد کے اوپر جو ہے نظام نہیں بنایا، کتاب کی بنیاد کے اوپر نظام عدل جو ہے نہیں بنایا، اور کوئی نظام ترتیب نہیں دیا، تو پھر ظاہر جو ہے وہ اس کا نتیجہ تو بہرحال ظاہر ہو کے رہنا تھا۔ کتاب کے ذکر کا فوراً توحید کا حوالہ ہے، وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز تمام تعلیمات دین کے لیے مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا جو ہے وکیل اور کارساز اور اپنا پروٹیکٹر اور اپنا ولی نہ بنانا، اس پر تمام شریعت کی بنیاد ہے، اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنے تک کوئی جماعت دین سے وابستہ رہتی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے مقصود اور جو ہے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو اس وقت تک جہاں اس مرکز ثقل سے وابستگی انسان کی اور تعلق کمزور ہوا اور امتوں کا اور قوموں کا کمزور ہوا، تو پھر بالتدریج سارا دین جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور غارتوں کے بالآخر رہ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ مت بھولو کہ تم لوگ بھی اسی نسل سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور یہ ان کے عبودیت کا ذکر کیا ہے۔ تم بھی انہی کی طرح خدا کے شکر گزار بنو اور توحید پر قائم رکھو، اور یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح کے وجود سے اور ان کے شرک کی پیدائش میں اپنی زمین کو پاک کر دیا تھا، اسی طرح تمہارے وجود سے بھی اپنی زمین کو پاک کر دے گا اگر تم ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو ان کی جو دو بڑے فساد جو برپا کیے گئے تھے، وہ اس کے جو ہے وہ آگے یہاں سے لے کر 8 آیت تک جو ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں آیت کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ 2 بڑے فساد جو ہے وہ کیا گیا، یعنی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ادوار کا ایک مختصراً ذکر کیا گیا، جس میں اللہ کی نافرمانی کے باعث اللہ کے عذاب کا جو ہے شکار ہوئے، اللہ نے انہیں پھر سنبھلنے کا موقع دیا، دوبارہ نعمتیں عطا فرمائیں، جو ہے وہ مین پاور دی، اقتدار دیا، لیکن وہ پھر بگڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دوبارہ عذاب ان پر آیا، اور وہ بدترین پھر مظالم کے شکار ہوئے۔ اس تاریخی تبصرے کے ذریعے انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اقوام کے عروج و زوال میں اصلاح اور فساد کا کتنا گہرا دخل ہوا کرتا ہے۔ یہ 2 لفظ بہت اہم ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فرمایا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس فساد کی بنا پر اس کے باعث تمہیں شدید عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو یہ قوموں کے عروج و زوال میں یہ بات ہے کہ جب تک کوئی قوم اصلاح میں لگی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ عروج عطا کرتا ہے، اور جب کوئی قوم فساد فی الارض کی طرح آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ بات کی آیات کے اندر اس صورت میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ اس قوم کے مترفین کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، جو ویل آف ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے۔ دے لیڈ دس فساد، اور یہ فساد پھر جو ہے پوری جو ٹرینڈ بن جاتا ہے اور جو ہے وہ پورا معاشرے کے اندر جو پھیل جاتا ہے، وہ بگاڑ، پھر وہ قوم بگاڑ میں ڈوب جاتی ہے اور پھر وہ ہلاک کر دی جاتی ہے اور اسی طرح نیست و نابود ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے قوموں کے عروج و زوال کو دو چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اصلاح اور فساد۔ کیا یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے اندر فساد کی ایک خاص حد تک جب تم پہنچو گے اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑے گا، لیکن ایک خاص حد تک جو فساد پہنچ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو اپنی پکڑ، اس کا عذاب تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد کرو گی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کی بات تھی، اور اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسائے گا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فساد سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کے فساد فی الحال سے ان کا بگاڑ مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، بت پرستی، بال پرستی۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک بت تھا جس کا سونے کا بنا ہوا تھا، جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ اجل پرستی، یعنی جو بچھڑے کی عبادت کرتے شروع کر دی تھی انہوں نے۔ اللہ کے احکام سے سرکشی کا رویہ، حقوق العباد کی پامالی، رشوت، یتیم اور بیواؤں کا مال کھانا، ہوس زر اور اس کے حصول کے لیے حرام و حلال کی تمیز ختم کر دینا، بدکاری، عیاشی اور بے حیائی کو ثقافت بنا لینا، سود کا چال چلن کو عام کر دینا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو کردار قوم کا جو بنتا ہے، پھر وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ انبیاء اور مصلحین کو جو ہے اپنے اندر برداشت۔ یہ کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، کس کی بات کرتے ہو، کس زمانے کی بات کرتے ہو، آج کا چال چلن اور ہے، آج کا دور یہ ہے، اب آپ اس بات کا رواج ہے۔ لہٰذا یہ تو باتیں پرانی باتیں ہیں جو اصلاح کی باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی باتیں یہ پرانی ہیں۔ تو مصلحین اور انبیاء علیہ السلام ان کو بہت برے لگتے ہیں، اور پھر نوبت بئیں جا رسید کہ پھر وہ جو ہے انہوں نے انبیاء علیہ السلام مصلحین کو قتل کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70 جو ہے وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اس قوم نے جو ہے وہ شہید کیا، قتل کیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے پھر شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو یہ وہ فساد ہے جو ہے دینی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر طرح کا استحصال انسانوں کا اس فساد کے اندر شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فساد کو ایک خاص حد تک کی زمین کے اندر برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو پکڑ لیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ روکا اور ٹوکا اور جھنجھوڑا اور خبردار کیا۔ اس پہلے فساد جو بگاڑ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تنبیہ زبور میں موجود ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد بھی پے در پے آنے والے انبیاء علیہ السلام نے اس بگاڑ اور فساد فی الحال سے تاریخ خبردار کیا، جن کے تذکرے اب بھی انجیل میں موجود ہیں، اور جن کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو اور دین و شریعت کو، کس طرح دین و شریعت کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ اور ہم یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، ورنہ یہ بہت عظیم مقام ہے کہ ہم مسلمان بھی جو ہے اس طرف توجہ کریں کہ ہم بھی تو اسی راہ کے اوپر چل رہے ہیں۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَآتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ جو ہے تم بالکل بنی اسرائیل کے راستے پہ چلو گے ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، تم بالکل وہی کام جو ہے وہ کرو گے، اور ہم بھی بالکل جو ہے نا وہی کام ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے فلسطین آنا، پھر یوشع بن نون کا فلسطین فتح کرنا، ان کے عروج شروع ہوا، اور طالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ادوار ان کی تاریخ کے بہترین دور میں سے ہیں، اور یہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، وہ تقریباً جو ایکویولنٹ کہہ لیں آپ، ان کا 100 سال پہ محیط ہے۔ 20 سال حضرت یوشع کے، اور 40 سال حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے، جو ہے یہ 100 سال پہ محیط ہے، اور پھر زوال آنا شروع ہوا، اور پھر اس بگاڑ کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ یہ بگاڑ تدریجاً ہوتا ہوا دین و شریعت سے دوری، انبیاء علیہ السلام کے قتل،
آپس کی جو ہے خانہ جنگیاں، ناچاکی کے اسباب جو ہے یہ سب جو اسی تدریج میں جو ہے یہ پہنچے. اور پہلے پھر اس کے سبب پھر یہ ہوا کہ پہلے 701 قبل مسیح میں جو ان کی شمالی ریاست تھی سامریہ، جنوبی ریاست جو تھی ان کی یہودا تھی، اور شمالی ریاست جو تھی سامریہ تھی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ 2 ریاستیں بن گئی تھیں، جو ہے بڑی ریاست کی 2 ریاستیں بن گئی تھیں. تو وہاں پہ پہلے شمالی ریاست کو جو ہے آشوریوں نے جو ہے ختم کیا، سیرینز نے انہوں نے جو ختم کیا. اس کے بعد پھر قبل 587 قبل مسیح میں جو عراق کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، یہ عام طور پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کو ہمارے ہاں اردو میں بخت نصر لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، لیکن یہ بخت نصر نہیں ہے. اس کی جو پروننسیشن ہے بخت نصر جو ہے، بخت نصر ہے اس کی، بخت نصر ایک پورا نام ہے. تو نیبوکڈنیزر اس کا جو ہے وہ لیٹن یا انگلش نام ہے اس کا. تو اس کے ہاتھوں جو ہے جنوبی سلطنت جو ہے پھر یہودا جو ہے جوڈا جسے کہ اس پر حملہ کیا اور پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا اس نے جو ہے بخت نصر نے. یروشلم کو اس طرح تباہ کیا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 اینٹیں شہر میں جو ہے سلامت نہیں بچی. جو اس پورے شہر کی آبادی 1.2 ملین تھی، 12 لاکھ افراد تھے، 6 لاکھ کو اس نے تہتے کر دیا، قتل کر دیا، اور 6 لاکھ کو وہ جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے اپنی جو ہے کیپٹیوٹی میں اور اپنی اسیر میں اپنی جو ہے پی او ڈبلیوز بنا کے جو ہے وہ لے گیا، اسیر بنا کے جو ہے وہ لے گیا، غلام بنا کر جو ہے لے گیا. اور یہ لوگ 100 سال تک جو 100 سال تک جو ہے یہ لوگ کیپٹیوٹی میں رہے وہاں پہ. تو یہ ذلت و اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے انہوں نے جو وہ کی تھی جو فساد، اس کے جو پہلا ان کے اوپر جو ہے جو کوڑا برسا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں یہ وہ مقام ہے، اس کو تھوڑا سا جان لینے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ اسی آیت کا بس اسی کو ختم کریں گے. لیکن یہ آیات جو ہے یہ پہلا جو خروج ہے ان کا، پہلا جو ان کا فساد فی الارض ہے، بگاڑ ہے. اور پھر جو دوسرا ہے یہ جو جس کا ذکر ہے یہ بالکل اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹ دیا گیا ہے. آپ چارٹ میں جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے دیکھیں یہ ان کا جو پہلا آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال ہے ان کا پہلا. تو جو عروج جیسے میں نے تھا کہ یوشع بن نون جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اس کو ہم پہلے پڑھ بھی آئے ہیں سورت کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر بھی پڑھا ہے اس کی تفصیل کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یروشلم سے باہر پہنچے 40-50 کلومیٹر دور ماؤنٹ نبو کے اوپر، تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. اور کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا تھا یروشلم میں، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ تو ایسی قوم ہے جس سے ہم نہیں لڑتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 40 سال صحرا میں جو ہے صحرا نوردی کرتے رہے. تو پھر یوشع بن نون نے نئی جو قیادت پیدا ہوئی تھی، نئی جو جنریشن پیدا ہوئی تھی، ان کی جو ہے وہ ساتھ مل کے انہوں نے فلسطین میں وہ فتح کیا. وہاں پہ یہ ان کا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی. تو وہاں پہ یہ یعنی یہ حضرت طالوت کا اور داؤد کا اور سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی 100 سال کی، یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا سب سے طویل. اور بعد میں پھر ان کی جو ہے انہوں نے ساری وہ باتیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے کی ہے. انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اپنی تحریف کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی شریعت کو بگاڑ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہودی جو سامری حکومت تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اور پھر 587 قبل مسیح میں جو ہے یہ بخت النصر نے جو ہے یہ ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جو عزیر علیہ السلام، یہ اس کے بعد پھر جو ہے سائرس دی گریٹ جو کیخورس جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے جب اس کو فتح کیا تو پھر اس نے یہودیوں کو واپس بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دی. یہ بالکل ابینڈنڈ شہر تھا، یہ صرف اور صرف ویرانے تھے اور کھنڈر تھے، کھنڈرات تھے. اس شہر میں کوئی انسان، کوئی چرند پرند، کوئی جانور نہیں تھا. تو پھر اس نے دوبارہ جو واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر جہاں سے ایک ریوائیول کیا ہے جو ہے اور وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ریوائیول تھا
وہ مکابی تحریک کی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کے عروج کا زمانہ جو تھا وہ آیا ہے. آپ اس کو اگر آگے اگرچہ جو ہے وہ وقت اب اس کا ختم ہو جاتا ہے, ہم آگے اس کا وہ ہے کہ جب دوبارہ جب دوبارہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو زمین کے اندر جب فساد کیا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو جو ہے رومیوں کے ہاتھوں, پہلے اشوریوں کے ہاتھوں, اسیرینز کے, پھر اشوریوں کے ہاتھوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو رومنز کے ہاتھوں, جو ان کا جو ٹائٹس تھا, جو جنرل ٹائٹس, تو اس نے 70 عیسوی میں جو ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 70 عیسوی سے پہلے 70 سال تھے یہ حضرت, اس وقت انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی جو ہے کوشش کی, اور پوری اپنے تئیں انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا, سولی پہ لٹکوا دیا. اس کی بھی تفصیل جو آگے والی آیات کے اندر آتی ہے. تو پھر یہ جو تھا ان کا جو دوسرا جو سرکشی تھی بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے کے اندر, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کی شریعت کے مقابلے کے اندر, جب انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا جانے لگا, تو ظاہر یہ ایک بہت بڑا علو فی الارض تھا اور بہت بڑی سرکشی تھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا کوڑا جو ہے وہ برسایا ان کے اوپر, اور وہ تھا ٹیٹوس کی صورت کے اندر, جس نے جو ہے اس شہر کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بچا دی. ایک دن کے اندر اس نے 1,34,000 افراد کو قتل کیا, اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیپٹیوٹی کے اندر لے گیا, اور پھر اس نے تتر بتر کر دیا جو ہے وہ تمام یہودیوں کے. اور اس وقت سے 70 عیسوی سے پھر ان کا انتشار جلا وطنی اور ڈیسپورا شروع ہوا, جو تمام دنیا کے اندر یہ لوگ پھیل گئے, اور اقلیت کے اندر, اور در بدر جو ہے یہ بھٹکتے پھرتے رہے, سوائے اسپین کے مسلم دور کے اندر جب ان کو تھوڑا سا سکون اور اچھا وقت جو ہے میسر آیا. باقی ان کا سارا وقت جو اسی طرح دوسری قوموں سے مار کھاتے ہوئے غلامی اور جلاوطنی اور جو ہے وہ ڈیسپورا کی صورت کے اندر گزرا. اور یہ ڈیسپورا پھر اس 20ویں صدی کے اندر جو ہے ختم ہوا, جب یہ 20ویں صدی کے اوائل سے تھوڑا پہلے 20-30 کی دہائی کے اندر یہ فلسطین کے اندر میں جو ہے وہ برطانیہ کی سرپرستی کے اندر پھر جوان ہونا شروع ہوئے, اور دیگر عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں پھر انہوں نے اپنا ایک ملک اسرائیل بنا لیا. تو یہ اس کے بعد بھی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم پھر جو ہے تم اگر کرو گے ایسا فساد تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی پھر جو ہے وہ بھی دوبارہ اس کو پھر ریپیٹ کرے گا اس کو. تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی بہرحال یہ ہونا ہے, لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلی جو آیات ہے یہاں سے آگے ان میں پڑھیں گے. باقی ان کا دوسرا انہوں نے جو فساد فی الارض تھا, اور دوسرا ان کا جو فساد تھا اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اور بعد میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے. یہاں تک جو ہے وہ کوئی اگر آپ کے سوال ہے, کوئی اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے بارے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بہت زیادہ معاملات ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم جب صورت ختم ہوگی تو الگ طور پر جو ہے وہ معراج کے اوپر, مسجد اقصی کے اوپر, جو ہے یہ بنی اسرائیل کی یہ مختصر تاریخ کے اوپر ہم الگ طور پر انشاءاللہ ایک جدو پروگرام الگ پورے مکمل طور پر ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.